السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج میں تذکرہ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر شب برات کی فضیلت اور اس رات کے اندر کیے جانے والے امور۔ ناظرین، آج سے پہلے میں نے ویڈیو کے اندر لائیو آیا، آن لائن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی شعبان المعظم کے تعلق سے۔ طویل ویڈیو تھی جس کے اندر تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کیا ہے، لیکن اس کے اندر مفصل شعبان المعظم کے پورے مہینے کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کر رہا ہوں خصوصاً شعبان المعظم کے اندر جو 14ویں کا دن گزار کر رات جو آتی ہے 15ویں کی شب، جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، اس رات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ اس رات کی کچھ فضائل اور اس کے اندر کون سے کام کیے جائیں اور کون سے کام نہ کیے جائیں، اس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ کیونکہ عام طور پر جب یہ رات ہمارے درمیان آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، چہل پہل ہوتا ہے، اور بچہ، بوڑھا، جوان، ہر طرح کے لوگ، عورت، مرد، سب کے سب خوشی سے مسرور رہتے ہیں اور فرحت و انبساط میں ڈوب کر اس مبارک رات کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس رات میں کون سا عمل کروں جو بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ اولاً تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو رات ہمارے درمیان موسوم ہے وہ ایک لفظ سے، وہ لفظ یہ ہے کہ یہ رات جاگنے والی رات ہے۔ آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور بات کو سمجھیں۔ یہ رات جاگنے والی رات نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کی کچھ فضیلتیں ہیں جس فضیلت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ یہ جاگنے کی رات نہیں۔ جاگ کر اس رات کے اندر کسی طرح کا خرافات ہو، بدعات ہو یا پھر غلط کام اور گناہوں کے کام کیے جائیں، اس سے بہتر ہے اس رات کے اندر سو جانا۔ اگر عبادت مقصود ہو تو پھر یہ رات عبادت کی رات ہے، اور عبادت اسی وقت ممکن ہے جب انسان جاگے گا، بیدار رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس رات کا استقبال اور اس رات کی حفاظت کرے گا۔ چند امور اس رات کے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس قرآن کریم کو اسی مبارک رات کے اندر ہم نے نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم تمام لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اسی رات کے اندر حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ مفسرین نے اس رات سے مراد، یہ لیلت مبارکہ سے مراد شب برات لکھی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا پر قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور پھر اسی رات کے اندر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، انسان کی موت لکھی جاتی ہے اور اس کی زندگی لکھی جاتی ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس رات کے اندر بندہ پورے سال کھائے گا کیا، اس کا رزق طے کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ زندہ کب تک رہے گا، اس کے زندگی کے مراحل طے کیے جاتے ہیں، اور اس کے موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس رات کے اندر بندہ حج کرنے کے لیے کون کون لوگ جائے گا، اس کی بھی اللہ رب العزت فہرست بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات کی حفاظت کی جائے۔ اگر آپ نیک بن کر اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اس رات میں کریں گے تو ہمارے زندگی کے اندر جو رزق لکھے جائیں گے باعزت اور بابرکت اور حلال رزق لکھے جائیں گے۔ ہماری زندگی جو لکھی جائے گی کہ ہماری موت کب آئے گی اور زندہ کب تک رہے گا بندہ، اس موت اور زندگی کے درمیان اچھی تقدیر ہماری لکھی جائے گی۔ لہٰذا یہ برکت کی رات ہے، اس رات کی حفاظت کی جائے۔ اب اس رات کے اندر کیے جانے والے کون سے کام ہوں گے، میں اس کو وقفے وقفے سے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں کی جو شب ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی اور موت لکھ دیتا ہے، اور اس کے حج کی فہرست بنا دیتا ہے۔
اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں کی شب کو اللہ رب العزت سورج غروب ہونے کے وقت آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس وقت اپنے بندوں کو گشت کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے اپنی مصیبت کا چھٹکارا طلب کرے اور اس کو کسی مصیبت سے میں چھٹکارا عطا کروں؟ کیا کوئی ہے جو اپنے رزق کو طلب کرے اور میں اس کا رزق پورا کروں؟ کیا کوئی شخص ہے اپنی پریشانی کو اللہ کے دربار میں رکھے اور میں اس کی پریشانی کو سنوں اور دور کر دوں؟ اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت کا فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس بد نصیب شخص کے جو بد نصیب اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، یعنی مشرک ہو، اور دوسرا وہ بد نصیب شخص جو کسی انسان سے کینہ رکھتا ہو۔ ان دونوں کے سوا اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی رات کے اندر، مبارک اور بابرکت رات کے اندر، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نامہ اعمال اور تقدیر لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رات رحمت اور برکت والی رات ہے، اس کے اندر جتنے رحمت چاہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اوپر بارش برسوا لیں اور برکت حاصل کر لیں۔ یہ اس کے علاوہ عام طور پر لوگ کشمکش میں رہتے ہیں کہ اس رات میں کیا کیا کروں، تو آپ غور سے سنیے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر خصوصی طور پر دعائے مغفرت فرماتے، امت کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے دعا کرتے، مرحومین کے لیے دعا کرتے۔ لہٰذا آج کی رات میں یعنی 15ویں کی جو شب ہوتی ہے، اس شب میں تمام مرحومین کے لیے، زندہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں، احباب، اعزاء و اقربا، سارے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو کیا جائے وہ نوافل اور عبادات، نفلیں جہاں تک ہو سکے آپ خوب پڑھیے۔ اس رات میں جس طریقے سے آپ چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی مخصوص عبادت اس رات میں نہیں ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، ایسا نہیں۔ آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نفلیں جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت جتنا زیادہ ہو سکے کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر توبہ و استغفار خوب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اس پر ہم نادم و شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور پھر اللہ سے وعدہ ہو کہ یا اللہ اب ہم ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ توبہ کرنا، استغفار کرنا کہ یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے ان تمام کو معاف فرما دیجئے اور میری مغفرت فرما دیجئے۔ تہجد اس رات میں پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، درود شریف اور قرآن کریم کی تلاوت بے شمار کیجئے، جہاں تک آپ سے ہو سکے کیا کیجئے۔ اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اپنے والدین کے لیے دعا فرمائیے۔ ان کی بڑی رحمت ہے، ان کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگوں کی پرورش کی اور اپنی زندگی کو کھپا کر ہماری زندگی کو جلا بخشا ہے۔ یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، لہٰذا اپنے والدین کے لیے دعا فرمائیے۔ رشتہ دار کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا فرمائی جائے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، میں نے بتا دیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر۔ آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیے، اس لیے اس رات کے اندر جو برکت والی رات ہے، اس رات کے اندر خرافات نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قبرستان گئے، وہاں جا کر قبرستان کو چراغا کر رہے ہیں، وہاں خرافات و بدعات کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں رات کے اندھیرے میں آپ قبرستان جاتے ہیں، جائیے، اس میں دقت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اپنے مردوں کے لیے، زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ قبرستان میں جا رہے ہیں تو بھی جائیے، وہاں بھی جا کر کے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، ان پر فاتحہ پڑھیے، ضرور جائیے۔ لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے بدعات ہوتے ہیں، ان سے بچا جائے۔ کیوں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت جتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے،
اسی طریقے سے ایک چونک، ایک گناہ، ایک غلطی، ایک خطا کے اوپر پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ عائد کر دیتے ہیں۔ جتنا ثواب کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے گناہ کی وبا بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا خرافات و بدعات سے بچا جائے، اور اس کے اندر خاص طور پر یاد رکھیے کہ کوئی اللہ کے رسول کی طرف سے مخصوص عبادت نہیں ہے، بس نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، درود شریف پڑھنے کا اہتمام، قرآن کریم کا اہتمام، پھر اسی طریقے سے توبہ و استغفار کا اہتمام، گناہوں سے معافی کا اہتمام، ان تمام چیزوں کو کیجئے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی فضیلت سے آپ بہرور ہو جائیں گے، اور کسی طرح کی خرافات سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس رات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہم تمام لوگوں سے جتنے بھی طرح کے، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں، گناہ سرزد ہوئے ہوں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آسانی کے ساتھ، پورے قرار اور اطمینان کے ساتھ اے اللہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک پہنچا دیجئے، آمین۔